امی، اگر اللہ سب کی سنتا ہے تو ہماری کیوں نہیں سنتا؟ یہ سوال غسان نے آہستہ آواز میں پوچھا، مگر اس کے الفاظ میں ایسا درد تھا جو سیدھا دل میں اتر جائے۔ غسان ایک غریب محنت کش تھا۔ اس کی عمر تقریباً 23 سال تھی، مگر حالات نے اسے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ وہ روزانہ صبح سویرے اٹھتا اور مزدوری کی تلاش میں شہر کے بڑے چوک کی طرف نکل جاتا، جہاں سینکڑوں مزدور روزگار کی امید کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ اس کی ماں زہرا بی بی بیمار رہتی تھی، کمزور جسم۔ وہ اکثر چارپائی پر لیٹی رہتی تھی، مگر دل میں بیٹے کے لیے ہمیشہ دعا کرتی رہتی تھی۔ بیٹا، ایسا نہیں کہتے، اللہ سب کی سنتا ہے، بس کبھی کبھی آزماتا ہے۔ امتحان بھی کب تک امی، کب تک؟ وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ اس کے قدم بھاری تھے، جیسے ہر قدم پر وہ اپنے سوالوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو۔ چوک پر ہمیشہ کی طرح رش تھا۔ مزدور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کوئی آواز لگا رہا تھا، کوئی ہاتھ ہلا رہا تھا کہ شاید کوئی ٹھیکیدار اسے کام پر لے جائے۔ غسان بھی ایک کونے میں کھڑا ہو گیا۔ ایک گاڑی آ کر رکی اور ایک آدمی نے شیشے سے سر نکالا۔ 4 مزدور چاہیے، جلدی۔ لوگ فوراً اس کی طرف لپکے۔ غسان بھی آگے بڑھا، مگر دھکے میں پیچھے رہ گیا۔ گاڑی چل پڑی۔ وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا۔ آج بھی نہیں، اس نے دل میں کہا۔ کچھ دیر بعد اس کا دوست کریم اس کے پاس آیا۔ کریم بھی اسی کی طرح مزدور تھا، مگر اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک مسکراہٹ رہتی تھی۔ کیا ہوا غسان؟ آج بھی قسمت ساتھ نہیں دے رہی؟ لگتا ہے قسمت نے ساتھ چھوڑ دیا ہے یار اللہ پر یقین رکھ، وہ سب سنتا ہے۔ بس یہی بات سب کہتے ہیں، مگر سننے کے بعد کیا کرتا ہے یار؟ شاید وہ وہی کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہو۔ غسان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوپہر تک اس کو کوئی کام نہ ملا تو غسان تھکا ہارا واپس گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی کچرے کے ڈھیر سے کچھ چن رہی ہے۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور چہرے پر گرد جمی ہوئی تھی۔ غسان رک گیا۔ بیٹی، کیا کر رہی ہو یہاں؟ امی کے لیے کچھ کھانے کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ہنا۔ اور تمہاری امی کہاں ہیں؟ وہ بیمار ہیں، گھر میں۔ غسان کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اس کے پاس صرف 50 روپے تھے، جو اس نے شام کے کھانے کے لیے بچا کر رکھے تھے۔ اس نے وہ پیسے ہنا کو دے دیے۔ یہ لے جاؤ اور اپنی امی کے لیے کچھ لے لینا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے بھائی۔ کیا واقعی اللہ اسے خوش رکھے گا؟ گھر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ اس کی ماں کھانسی سے بری طرح نڈال ہو رہی تھی۔ امی؟ کچھ نہیں بیٹا، بس پرانی کھانسی ہے۔ دوائی لیا آپ نے امی؟ پیسے نہیں تھے بیٹا۔ یہ سن کر غسان دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ آج اس نے اپنے آخری پیسے بھی دے دیے تھے۔ یا اللہ، اب میں کیا کروں؟ رات کا وقت تھا اور بجلی بھی چلی گئی تھی۔ غسان باہر صحن میں آ کر بیٹھا۔ اس نے ہاتھ اٹھائے۔ اے اللہ، اگر تو واقعی سنتا ہے تو آج سن لے۔ میں تھک گیا ہوں، میری امی بیمار ہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، بس کوئی راستہ دکھا دے اے اللہ۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے ہمیشہ تیرا نام لیا، کبھی کسی کا حق نہیں مارا، پھر بھی اتنی مشکل کیوں ہے؟ اے اللہ، بس ایک نشانی دے دے کہ تو سن رہا ہے۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ اتنی رات کو کون ہو سکتا ہے؟ وہ آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھا اور کھولا۔ باہر ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا۔ بیٹا، پانی ملے گا؟ غسان نے فوراً اندر جا کر پانی لا کر دیا۔ بوڑھے نے پانی پیا اور کہا، اللہ تمہیں آسانی دے۔ غسان نے دل میں کہا، سب یہی کہتے ہیں۔ وہ جانے لگا تو بوڑھے نے اسے روکا۔ تم نے ابھی دعا کی ہے نا؟ آپ کو کیسے پتا؟ بوڑھے نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سن رہا تھا۔ غسان کی آنکھوں میں حیرت آ گئی۔ اور اس نے تمہاری دعا سن لی ہے؟ یہ سن کر غسان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیا مطلب؟ کل صبح تمہیں جواب مل جائے گا بیٹا۔ یہ کہہ کر وہ بوڑھا چلا گیا۔ غسان دیر تک دروازے پر کھڑا رہا۔ آخر یہ کون تھا؟ اگلی صبح غسان جلدی اٹھا۔ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی کہ جیسے آج کیا ہونے والا ہے۔ وہ چوک کی طرف گیا، مگر آج وہاں کم لوگ تھے۔ اچانک ایک بڑی گاڑی آ کر رکی۔ ایک آدمی باہر نکلا۔ کسی کو اسپتال میں کام کے لیے جانا ہے، مزدوری ملے گی اور فوراً پیسے بھی ملیں گے۔ غسان فوراً آگے بڑھا۔ میں جاؤں گا۔
ہسپتال پہنچ کر اسے ایک کمرے میں لے جایا گیا۔ یہاں صفائی کرنی ہے، ایک وارڈ بوائے نے کہا۔ غسان کام میں لگ گیا مگر اس کا دھیان بار بار ادھر ادھر جا رہا تھا۔ کام ختم کرنے کے بعد وہ باہر نکل ہی رہا تھا کہ اچانک ایک کمرے سے آواز آئی، پانی، کوئی ہے؟ وہ اندر گیا تو دیکھا ایک بوڑھی عورت بیڈ پر لیٹی ہے، بالکل کمزور۔ اس نے فوراً پانی دیا۔ عورت نے دعائیں دینی شروع کر دی، اللہ تمہیں کامیاب کرے، تمہاری ہر دعا قبول کرے بیٹا۔ اسی وقت ڈاکٹر اندر آیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جی وہ میں پانی دے رہا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ غسان۔ غسان؟ جی جی۔ ڈاکٹر نے فائل کھولی، پھر حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ عجیب بات ہے، کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ کل رات ایک مریض کو یہاں لایا گیا تھا اور اس نے ہوش میں آنے سے پہلے صرف ایک نام لیا تھا۔ کون سا نام؟ غسان۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا غسان کو بلاؤ، وہ میری آخری امید ہے۔ مگر میں تو اسے جانتا بھی نہیں ڈاکٹر، شاید تم اسے دیکھ کر پہچان لو۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ تو بیڈ پر جو شخص لیٹا تھا وہ وہی بوڑھا آدمی تھا جو رات کو اس کے دروازے پر آیا تھا۔ غسان کے تو ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ یہاں کیسے؟ ہمیں بھی یہی سمجھ نہیں آ رہی۔ غسان آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا۔ بوڑھے کی آنکھیں بند تھیں مگر اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ وہ کچھ کہہ رہا تھا۔ غسان نے جب جھک کر سنا، اللہ سب کو سنتا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا شاید واقعی کوئی اسے سن رہا تھا۔ غسان کے کانوں میں وہ الفاظ گونج رہے تھے، اللہ سب کی سنتا ہے۔ وہ بوڑھا آدمی ہسپتال کے بیڈ پر بے ہوش پڑا تھا مگر اس کے ہونٹوں سے نکلنے والے یہ جملے جیسے غسان کے دل کے اندر اتر رہے تھے۔ غسان نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ یہ کون ہے؟ ہمیں اس کے بارے میں زیادہ کچھ معلوم نہیں۔ کل رات کسی نے اسے ہسپتال کے باہر چھوڑ دیا تھا۔ حالت بہت خراب تھی مگر ہوش میں آنے سے پہلے اس نے بار بار تمہارا نام لیا۔ غسان کے ذہن میں کل رات کا منظر گھوم گیا۔ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ ڈاکٹر نے کندھے اچکائے۔ کبھی کبھی کچھ باتیں سمجھ سے باہر ہوتی ہیں۔ غسان کچھ دیر خاموش رہا، پھر بوڑھے کے قریب گیا۔ اس نے اس کے ہاتھ کو چھوا۔ ہاتھ ٹھنڈا تھا مگر اس میں عجیب سی سکون کی کیفیت تھی۔ بابا، اس نے دھیمی آواز میں کہا، بابا میں آ گیا ہوں۔ اسی وقت نرس اندر آئی۔ ڈاکٹر صاحب مریض کی حالت مستحکم ہو رہی ہے مگر ابھی ہوش میں آنے میں وقت لگ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھو۔ کیا میں یہاں رک سکتا ہوں ڈاکٹر صاحب؟ تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ پتہ نہیں مگر شاید اللہ نے مجھے اس کے لیے بھیجا ہے۔ اگر تم چاہو تو رک سکتے ہو، ویسے بھی اسے کسی اپنے کی ضرورت ہے۔ غسان وہیں بیٹھ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ کچھ دیر بعد اسے اپنی ماں یاد آئی۔ وہ فوراً باہر نکلا اور ایک پرانے فون بوتھ سے گھر کال کی، امی میں آج دیر سے آؤں گا، سب ٹھیک ہے نا بیٹا؟ ہاں امی، بس ایک کام ہے، دعا کریں ہو جائے، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ غسان نے فون بند کیا۔ وہ کمرے میں واپس آیا تو دیکھا کہ بوڑھے کے ہاتھ میں ہلکی سی حرکت ہوئی۔ بابا؟ بوڑھے کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلنے لگیں۔ اس کی نظر دھندلی تھی مگر جیسے ہی اس نے غسان کو دیکھا اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ تم آ گئے؟ جی میں آ گیا ہوں، مجھے پتا تھا بیٹا تم آؤ گے۔ آپ کون ہیں؟ میں ایک مسافر ہوں جیسے تم ہو۔ آپ نے میرا نام کیسے لیا؟ کیونکہ تم نے پکارا تھا بیٹا۔ میں نے کب پکارا تھا؟ ہاں، تم نے رات کو اللہ سے کہا تھا نا کوئی نشانی دے دے، تو کیا آپ وہ نشانی ہیں؟ نشانی نہیں ہوں میں تو جواب ہوں۔ غسان کے ذہن میں ہزاروں سوال تھے، آخر کون سا جواب؟ بوڑھے نے کہا، یہی کہ اللہ سب کی سنتا ہے، مگر میری زندگی میں تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا بابا۔ کبھی کبھی جو ہم ٹھیک سمجھتے ہیں نا بیٹا وہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوتا، تو پھر اتنی مشکل کیوں؟ کیونکہ تمہیں بدلنا تھا۔ یہ سن کر غسان
یہ سن کر غسان خاموش رہ گیا۔ بوڑھے نے کہا، مجھے ایک کام کروانا ہے تم سے۔ جی بتائیے۔ ایک امانت ہے جو مجھے پہنچانی ہے۔ کہاں پر پہنچانی ہے؟ بوڑھے نے اپنی جیب کی طرف اشارہ کیا۔ غسان نے احتیاط سے اس کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک پرانا لفافہ نکالا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک ماں کی دعا ہے۔ غسان کچھ سمجھ نہ سکا۔ اس پتے پر جانا اور یہ دے دینا۔ غسان نے لفافے پر لکھا ہوا پتہ دیکھا، وہ اسی شہر کے ایک غریب علاقے کا تھا۔ لیکن کیوں؟ بوڑھے نے کہا، تمہیں وہاں جا کر سمجھ آ جائے گی بیٹا۔ اسی وقت بوڑھے کی سانسیں تیز ہونے لگی۔ ڈاکٹر! غسان نے آواز لگائی۔ ڈاکٹر اور نرسیں فوراً اندر آ گئیں۔ پیچھے ہٹو، ڈاکٹر نے اسے کہا۔ غسان ایک طرف ہو گیا مگر اس کی نظر بوڑھے پر جمی رہی۔ کچھ لمحوں بعد مشین کی آواز سیدھی لائن میں بدل گئی۔ ہمیں افسوس ہے، وہ نہیں رہے۔ غسان کے ہاتھ سے لفافہ گر گیا۔ اس کے دل میں عجیب سا خلا پیدا ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ کچھ دیر بعد وہ ہسپتال سے نکلا۔ اس کے ہاتھ میں وہی لفافہ تھا۔ اے اللہ، یہ سب کیا ہے؟ وہ سیدھا اس پتے کی طرف چل پڑا۔ راستہ ایک غریب بستی کی طرف جاتا تھا۔ غسان ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے رکا۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ایک کمزور آواز آئی، کون ہے؟ میں غسان ہوں۔ دروازہ کھلا تو سامنے ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی، بالکل کمزور۔ جی فرمائیے، یہ آپ کے لیے ہے۔ عورت نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ لیا اور کھولا۔ جیسے ہی اس نے پڑھا اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ میرے بیٹے کا خط ہے۔ غسان حیران رہ گیا۔ بیٹا؟ وہ کئی سال پہلے گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ عورت نے کہا، میں روز دعا کرتی تھی کہ وہ واپس آ جائے۔ غسان کے دل میں کچھ ٹوٹا۔ اور یہ خط؟ عورت نے روتے ہوئے کہا، اس نے لکھا ہے، امی میں واپس آ رہا ہوں، بس دعا کرنا۔ غسان کے تو ہاتھ کانپنے لگے۔ مگر غسان تو کچھ بول ہی نہ سکا۔ اسی وقت باہر سے ایک آواز آئی، امی؟ دونوں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ ایک آدمی دروازے پر کھڑا تھا۔ وہی چہرہ، وہی آنکھیں۔ وہ بوڑھے آدمی جیسا تھا مگر جوان تھا۔ عورت چیخ پڑی، میرا بیٹا! وہ دوڑ کر اس کے گلے لگ گئی۔ غسان تو حیرت سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ پیچھے ہٹا۔ اس کے دل میں ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، اللہ سب کی سنتا ہے۔ اسے سمجھ آ رہا تھا، ہر دعا کا جواب ہوتا ہے، بس وقت اور طریقہ مختلف ہوتا ہے، اور شاید اس کی اپنی کہانی ابھی باقی تھی۔ غسان گلی کے باہر کھڑا تھا۔ اس کی سانسیں تیز تھی۔ اس نے ابھی وہ منظر دیکھا تھا جس نے اس کی سوچ، اس کا یقین اور اس کا اندر سب کچھ ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ایک ماں کی دعا، ایک گمشدہ بیٹا اور ایک پراسرار بوڑھا جو مرنے کے بعد بھی کسی کا پیغام پہنچا گیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ اس کے قدم جیسے زمین کو چھو تو رہے تھے مگر دل کہیں اور تھا۔ آخر یہ سب کیا تھا؟ اسے وہ رات یاد آئی جب اس نے اللہ سے نشانی مانگی تھی، اور اب جواب اس کے سامنے تھا، مگر اس جواب نے اسے مزید سوالوں میں الجھا دیا تھا۔ وہ گھر گیا، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ اس کی ماں چارپائی پر لیٹی تھی۔ آ گیا میرا بیٹا؟ امی، آج کچھ عجیب ہوا ہے۔ اس نے پوری بات سنائی۔ زہرا بی بی خاموشی سے سنتی رہی۔ پھر کہا، میں نے کہا تھا نا بیٹا، اللہ سب کی سنتا ہے۔ ہاں امی، مگر وہ اپنے طریقے سے جواب دیتا ہے۔ اس رات غسان نے بہت عرصے بعد سکون سے نماز پڑھی۔ اس کے سجدے میں اب شکوہ نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی عاجزی تھی۔ اے اللہ، مجھے معاف کر دے، میں نے تجھ پر شک کیا۔ اس کے آنسو جائے نماز کو بھگو رہے تھے۔ تو واقعی سنتا ہے، بس میں سمجھ نہیں پایا۔ اگلے دن وہ دوبارہ اسی چوک پر گیا جہاں وہ روز مزدوری کے لیے کھڑا ہوتا تھا، مگر آج اس کے دل میں مایوسی نہیں تھی بلکہ ایک نیا حوصلہ تھا۔ کریم نے اسے دیکھا اور کہا، آج تو بڑے بدلے لگ رہے ہو۔ ہاں یار، شاید میں بدل گیا ہوں۔ کیا ہوا، کوئی خزانہ مل گیا کیا؟ خزانہ نہیں، یقین ملا ہے۔ اسی دوران ایک آدمی آیا، کسی کو کام چاہیے، ہسپتال میں مستقل نوکری ہے،
صفائی اور مریضوں کی دیکھ بھال۔ جی مجھے چاہیے، غسان نے کہا۔ چند ہی دنوں میں غسان کی نوکری لگ گئی۔ وہ روز مریضوں کی خدمت کرتا، ان کے لیے پانی لاتا، ان کی باتیں سنتا۔ کئی غریب لوگ تھے جن کے پاس کوئی نہیں تھا۔ ایک دن وہی بوڑھی عورت اسپتال آئی جسے اس نے خط دیا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا۔ بیٹا، یہ وہی ہے۔ وہ آدمی غسان کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اگر تم نہ ہوتے تو میں اپنی ماں تک کبھی نہ پہنچ پاتا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب تو اللہ نے کیا ہے۔ ایک دن زہرا بی بی نے اس سے کہا، بیٹا تیری آنکھوں میں اب وہ اداسی نہیں رہی، کیونکہ امی اب میرے دل میں یقین ہے کہ میرا اللہ سب کی سنتا ہے۔ اب غسان کو سمجھ آ چکا تھا کہ مشکلیں سزا نہیں ہوتی بلکہ راستہ دکھانے کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ ہسپتال میں ایک واقعہ ہوا۔ ایک چھوٹا بچہ لایا گیا جس کی حالت بہت خراب تھی اور اس کے والدین بہت غریب تھے۔ اس کی ماں روتے ہوئے کہہ رہی تھی، اے اللہ میرے بچے کو بچا لے۔ یہ سن کر غسان کو اپنی پرانی حالت یاد آ گئی۔ وہ ان کے پاس گیا۔ حوصلہ رکھیں، اللہ سب کی سنتا ہے۔ کیا واقعی؟ ہاں واقعی، غسان نے پورے یقین سے کہا۔ وہ پوری رات بچے کے پاس رہا۔ اس کے دل میں بار بار دعا آ رہی تھی، یا اللہ اس ماں کی سن لے۔ صبح ہوتے ہوتے اس بچے کی حالت بہتر ہو گئی۔ ماں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور غسان نے کہا، ایک اور دعا قبول ہو گئی۔ اب وہ پہلے والا غسان نہیں رہا تھا، وہ دوسروں کے لیے امید بن گیا تھا۔ رات کو سونے سے پہلے غسان نے ہاتھ اٹھائے، مگر آج اس کی دعا مختلف تھی۔ یا اللہ مجھے ہمیشہ تیرا شکر گزار رکھنا اور مجھے کبھی مایوس نہ ہونے دینا۔ وہ جان چکا تھا ہر آنسو دیکھا جاتا ہے، ہر درد سنا جاتا ہے، ہر دعا کا جواب ہوتا ہے، بس وقت اور طریقہ مختلف ہوتا ہے، اور واقعی وہ اللہ سب کو سنتا ہے۔